دل بھی کیا دل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ دل کا کیا کہنا ہے؟ دنیا کی بھی کامیابی دل ہی پہ منحصر ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی دل ہی پہ منحصر ہے۔ دل تو دل ہے میرے پیارے، دل کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ دیوانوں، ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارا آپ ابھی اس وقت ایک ایسی بابرکت بارحمت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس محفل کا کرانا بھی ثواب ہے، جس محفل میں آنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے۔ محفل میلاد پاک وہ محفل ہے جس محفل میں بیٹھ کر بندہ جتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اللہ تعالی ہر سانس کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سے ہی کم و بیش آپ سبھی حضرات اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یکے بادیگر علماء شعراء سے نعتیہ اشعار سن کر تقریر سن کر اپنے آپ کو اپنے دل کو منورہ مجلہ کر رہے تھے میرے پیارے بھائی۔ یہ نہیں کہ میں اس محفل کی آخری کری ہوں اور میری آخری تقریر ہوگی، بلکہ میرے بعد بھی یہ پروگرام کچھ دیر چلے گا، اور ایسا بھی نہیں کہ میری تقریر کو میں چلا بھی جاؤں گا، میں بھی اسٹیج پہ بیٹھا رہوں گا۔ تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ محفل میں بیٹھے رہیں گے نا؟ کہیے انشاءاللہ۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم دین، عالم نبی فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا عظمت حسین اویسی، میں تو انڈیا میں ہی سوچتا تھا اویسی ہے، لیکن اب تو نیپال میں بھی اویسی ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو آپ نے ان کی پہلی تقریر سماعت کی ہے حضرت اللہ مولانا عظمت حسین اویسی صاحب کی، اور بیچ میں جو تقریر ہوئی تقریباً 30 سے 35 منٹ کی، وہ تقریر حضرت کی ہوئی جو آپ کے یہاں کے نئے امام بلے کہ وہ ان کی تقرری ہونے والی ہے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کی امامت کل سے شروع ہو جائے گی، غالباً تقرری ہو ہی گئی ہے، اور پھر مجھ سے پیشتر حضرت اللہ مولانا قاسم رضا نوری صاحب کی بھی تقریر ہوئی، اور پھر بیچ میں وہ برق نیپالی چمن رضا غزالی وغیرہ صاحب کی نعتیہ خوانی وغیرہ ہوئی ہے۔ اور یہ ساری محنت مشقت جو کرنے والے ہیں اور ہمیں بلانے جو والے ہیں یا آپ سبھی لوگوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں، یہ حضرت اللہ مولانا عبد المنان صاحب برکاتی ہیں میرے پیارے بھائی۔ یہ نہیں سوچئے گا کہ صدر یا سیکریٹری بنے ہیں اس کی خوشی میں یہ پروگرام کروا رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کا پروگرام کروا چکے ہیں۔ عموماً جب سے میں آتا ہوں یہاں کے ہر مولانا صاحب کے اندر وہ دینی جذبہ پاتا ہوں، خصوصی طور پہ یہ سارے کام کے لیے بھی جذبہ حضرت علامہ عبد المنان صاحب کے پاس ہے، غالباً وہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ بہت ہی وہ جلسے اور میلاد ہو رہے پروگرام میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں دینی کام میں میرے پیارے بھائی۔ اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا کریم رضا نوری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ادھر حضرت علامہ مولانا امام الخطیب بحرہ کے امام الخطیب حضرت علامہ مولانا غلام عباس رضا صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا دیگر اور سبھی حضرات کا نام وغیرہ اتنے یاد نہیں ہے، سبھی لوگ تشریف فرمائے میرے پیارے بھائی۔ اور پھر ہم سب کے درمیان کوئی اس میں مولانا ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی مولوی ہے،
میں تو چھوٹا موٹا پیر ہوں میرے پیارے بھائی، سراپا تفصیل ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ ہم سب کے درمیان ایک بہترین عالم دین، جید عالم دین، مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی کلام الدین صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، جو بلوٹا کے رہنے والے ہیں۔ حضرت کہیں پہ تشریف فرما، اس پہ جگہ بھی نہیں کہ حضرت کو بلایا جائے۔ آپ سبھی حضرات پہچانتے ہیں، آپ لوگ ابھی میں بول رہا ہوں موالوں کا نام لے رہا ہوں نا، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ گھر کی مرغی، گھر کی مرغی بولو نا، تم ہی لوگ بولو نا، گھر کی مرغی، گھر کی مرغی دال برابر نہیں ہے۔ ان دنوں دال کی بھی قیمت بہت زیادہ ہو گئی، گھر کی مرغی ساگ برابر۔ اب بتھوا کا ساگ کہہ لیجئے، اس کا سیزن ہے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھیے میرے پیارے بھائی، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ دیوانو، ان علماء کی عظمت اور ان کی جو شان اور شوکت ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم اپنے خاندان کے 70 پشت کے لوگوں کی مغفرت کروائے، 7 پشت کے لوگوں کی مغفرت کروائے گا۔ ایک عالم بعمل، ایک عالم بعمل اپنے خاندان کے 7 پشت کے لوگوں کی مغفرت کروائے گا۔ ایک حافظ جس کو حقیقت میں قرآن یاد ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے اور وہ بھی بعمل ہے، تو وہ بھی اپنے 3 پشت کے لوگوں کی مغفرت کروائے گا۔ میں پہلے 70 کہہ دیا تھا، لیکن 70 نہیں ہے، وہ 7 ہے۔ اب آپ مجھے کچھ دیر سنیں گے، سنیں گے آپ تو بالکل توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین یا کپڑے سے کھیلتے ہوئے یا کچھ اور باتوں کو یاد کرتے ہوئے آپ تقریر سنیں گے تو اس کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بالکل توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ تقریر سماعت کیجیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، اللہ کا فرمان ہے، باؤ بیٹھ، بیٹھو تقریر سنیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَحْسِنُوا کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور نیکی کرو۔ رب نے یہ نہیں فرمایا احسنوا، رب فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو۔ رب کا فرمان ہے اور نیکی کرو۔ کیا مطلب؟ آپ نماز پڑھ لیے ہیں، نیکی کر لیے ہیں، لیکن نیکی کرتے رہیے۔ آپ روزہ رکھے، نیک کام کر لیے، لیکن مطمئن نہ ہو جائیے، نیکی کرتے رہیے۔ زکوٰۃ ادا کر کے نیکی حاصل کر لیے، لیکن آپ کو اور بھی نیکی کرنی ہے۔ حج کر لیے، خانہ کعبہ میں، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، جمرات پہ، مقام ابراہیم پہ، پہاڑ صفا اور مروہ پہ گئے، ارکان حج ادا کیے، نیکی کر لیے، لیکن نیکی کرنا بند مت کیجیے، اور نیکی کرتے رہیے۔ عبادت کیے، تلاوت کیے، تسبیح کیے، تقدیس کیے، ذکر کیے، فکر کیے، دعا کیے، درود کیے، شریعت پہ عمل کیے، طریقت پہ عمل کیے، معرفت کو سمجھے، حقیقت کو سمجھے، نیکی حاصل کیے، لیکن مطمئن نہ ہو جائیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، یعنی نیکی پہ نیکی کرتے رہو اور اپنی ساری زندگی کو نیکی میں گزارتے رہو۔ ہمارے یہاں، آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے، مہمان کو نیپالی زبان میں غالباً کٹم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ داماد کو کٹم کہتے ہیں، مہمان کو کٹم کہتے ہیں۔
ہمارے یہاں آپ کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اور آپ جب اپنے مہمان کو کھلانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پلانے کے لیے بیٹھتے ہیں، چلیے دسترخوان بچھا دیے، کھانا رکھ دیے، پانی بھی رکھ دیے، چائے آ گئی چائے بھی رکھ دیے میرے پیارے بھائی، اب مہمان کھانا کھانا شروع کیا، کھانا کھاتے کھاتے جب وہ کھانا بند کرنے لگتا ہے، میزبان کہتا ہے اور کھائیے، اسی طرح چائے پیتے پیتے اگر وہ چائے پینا بند کرنے لگتا ہے تو میزبان کہتا ہے اور پی لیجیے، آپ اسے شربت پلا رہے ہیں یا کسی پھل کا جوس پلا رہے ہیں یا گنے کا رس پلا رہے ہیں یا اسے دہی دے رہے ہیں میرے پیارے بھائی، وہ ان چیزوں کو پیتے پیتے جب پینا بند کرنے لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اور پیو۔ اسی طرح مہمان آیا، 1-2 گھنٹہ بیٹھا، 1-2 دن ٹھہرا، جب وہ جانے لگا تو آپ کہتے ہیں کہ اور ٹھہرو۔ مہمان آیا، آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت کرتے کرتے مہمان خاموش ہو گیا تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ اور بات کرو۔ میرے پیارے بھائی، ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں تو اس مہمان کی مہمان نوازی میں ہم کھانا بھی دیتے، پانی بھی دیتے، مشروبات دیتے، پھلوں کا جوس دیتے، گنے کا رس دیتے۔ جب وہ کھاتا ہے، کھاتے کھاتے بند کرنے لگتا ہے، پیتے پیتے بند کرنے لگتا ہے، بیٹھا تھا جانے لگتا ہے، بے ساختہ ہمارا آپ کہتے ہیں اور کھاؤ اور پیو اور ٹھہرو اور رکو اور نشست و برخاست کرو اور گفت و شنید کرو۔ میں میزبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے میزبانو، آپ نے تو دسترخوان پہ کھانا رکھ دیا، پانی رکھ دیا، پینے والی چیزیں رکھ دیا، اب مہمان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آپ اس سے کیوں کہتے ہیں کہ اور کھاؤ اور پیو؟ تو میزبان بولیں گے کہ پیر صاحب، میں مہمان کو اور کھانے کے لیے اس لیے کہتا ہوں اور پینے کے لیے اس لیے کہتا ہوں اور رکنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں اور کیا کہتے ہیں نشست و برخاست کے لیے اس لیے کہتا ہوں اور گفت و شنید کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ میں جب کہوں گا تو ہماری اور اس کی محبت مضبوط ہو جائے گی۔ ہمارے کہنے پہ وہ زیادہ کھا کے بیمار نہیں پڑ جائے گا، ہمارے کہنے پہ وہ اپنے ٹرین کو نہیں چھوڑ دے گا، ہمارے کہنے پہ وہ بولتے بولتے اپنی نیند کو حرام نہیں کرے گا۔ لیکن حضور، ہم جو اور کھانے کے لیے کہتے اور پینے کے لیے کہتے اور بیٹھنے کے لیے کہتے، اس سے محبت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ اے مسلمانوں، تم اور نیکی کرو۔ آئیے ہم اور آپ قرآن سے سوال کرتے، قرآن کی بارگاہ پہ حاضر ہوتے اور کہتے ہیں قرآن تیرا فرمان ہے، تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں اور نیکی کرو، نیکی پہ نیکی کرو، زندگی کے ہر سال کو نیکی میں گزار دو، سال کے ہر مہینے کو نیکی میں گزار دو، مہینے کے ہر ہفتے کو نیکی میں گزار دو، ہفتے کے ہر دن کو نیکی میں گزار دو، اور دن کے ہر گھنٹے کو نیکی میں گزار دو، گھنٹے کے ہر منٹ کو، منٹ کے ہر سیکنڈ کو تم نیکی میں گزار دو۔ اے قرآن، اگر ہم زندگی کے ہر لمحے کو، ہر سانس کو اگر نیکی میں گزار دیں گے، نیکی پہ نیکی کرتے رہیں گے، نیکی کر کے نیکی کرتے رہیں گے، تو اس کا صلہ کیا ملے گا، اس کا ثمرہ کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو قرآن بباغ دہل کہے گا آپ سے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
جس طرح اور کھلانے سے اور پلانے سے اور بیٹھانے سے مہمان محبت کرتا ہے، ویسے ہی زندگی کو نیکی میں گزارنے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ ایک بات یہ، آدمی محبت کس چیز سے کرتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے، کوئی فقہ کی کوئی باتیں پوچھنی ہوگی تو ان علماء کرام سے پوچھ لوں گا، قرآن و حدیث کی کوئی باتیں پوچھنی ہوگی تو مولانا کلیم سے یا مولانا عبد المنان سے پوچھ لوں گا، لیکن میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اب محبت کے معاملے میں تو آپ لوگ بہت آگے ہیں، بتائیے آپ لوگ میں کہ آدمی محبت کس چیز سے کرتا ہے؟ مسلمان جو ہوتا ہے جو دین اسلام سے کرتا ہے۔ آدمی محبت کس چیز سے کرتا ہے؟ ماں باپ سے۔ دیکھیے، میں اگر سوال کروں گا کہ آپ کس چیز سے دیکھتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ کس چیز سے سنتے ہیں تو آپ کہیں گے میں کان سے سنتا ہوں۔ آپ میں پوچھوں کہ کس چیز سے سنتے ہیں تو آپ کہیں گے میں ناک سے سنتا ہوں۔ میں پوچھوں گا کس چیز سے بولتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں زبان سے بولتا ہوں۔ آپ کس چیز سے چلتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں پاؤں سے چلتا ہوں۔ کس چیز سے پکڑتے ہیں تو آپ کہیں گے میں ہاتھ سے پکڑتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زبان بولنے کے لیے عطا کیا ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے عطا کیا ہے، کان سننے کے لیے عطا کیا ہے، ناک سونگھنے کے لیے عطا کیا ہے، پاؤں چلنے کے لیے عطا کیا ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے عطا کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالی ہم سب کے باڈی میں جو دل دیا ہے وہ محبت کرنے کے لیے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید نعمان کلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بلوا کے سنی جنتی حسینی مسلمان، خواہ وہ عام ہو یا خاص ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کٹی والے ہو یا گاؤں والے ہو، وہ بلوا کے سب لوگ اپنے دل کی زمین سے پوچھے اور اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھے کہ آپ سر کی آنکھ سے دیکھنے کا کچھ کام کر رہے ہیں، زبان سے بولنے کا کام کر رہے ہیں، کان سے سننے کا کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن دل سے محبت کا کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ دل سے محبت کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا دل ہے، اگر محبت کا کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ دل نہیں بلکہ یہ دل ہے۔ جی بے شک۔ دلدل دیکھیں آپ لوگ، دلدل کہاں رہتا ہے؟ دلدل دلدل معلوم ہے آپ کو؟ بہت خطرناک چیز ہے۔ خشکی پہ یعنی زمین پہ آپ چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، اور پانی کے اندر آپ تیر سکتے ہیں۔ اگر تیرنا آدمی نہیں جانتا ہے تب بھی کچھ دیر زندہ رہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بیلنس میں رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ زمین پہ ہیں تو آپ اپنے آپ میں رہیں گے، یعنی وہ بیلنس رہے گا، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پانی میں بھی آپ ہیں تو آپ کچھ دیر کے لیے تیرنا جانتے تو کنٹرول ہی کنٹرول ہے، اپنے آپ میں ہے۔ اور اگر تیرنا نہیں جانتے ہیں تو کچھ دیر تو آپ اپنے آپ میں رہیں گے، لیکن پانی میں بھی آدمی کچھ دیر تک صحیح رہتا ہے، اور خشکی پہ تو آدمی صحیح رہتا ہے۔ لیکن یہ تیسری چیز ہے دلدل۔ اگر دلدل میں پھنس گئے تو اب آپ کی طاقت کام نہیں کرے گی، آپ کی قوت کام نہیں کرے گی، آپ کا قبضہ دلدل پہ نہیں چلے گا،
زمین پہ چلے گا یا پانی پہ چلے گا، دلدل میں وہ آپ کو چمک کی طرح پکڑ لے گا، بجلی کی طرح وہ آپ کو دبوچ دے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، اگر آپ کے سینے میں دل ہے، اگر اس دل کا کام محبت کرنا ہے، آپ محبت کرتے ہیں تو سمجھ جائیے آپ کے لیے مزہ ہی مزہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے محبت کرنا بند کر دیا ہے۔ تو اس دل کو دل نہیں کہیے بلکہ دلدل کہیے، یعنی یہ کہیے کہ اب میرے لیے مزہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں سجا ہی سجا ہے۔ میرے پیارے بھائی، دل کو لوگ آج کل دل کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ دل کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ دل کی تصویر جہاں نہیں بننی چاہیے وہاں لوگ بنا دیا کرتے۔ یہ اللہ کا بندہ محفل سے چلا جاتا تو بڑا اچھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو بہت دین رکھے، لیکن نہیں، اللہ کا بندہ ہے، کچھ بھی تو اللہ کا بندہ ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ عالم جائیں گے، اور حضور اسلام کی حدیث پاک ہے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ احمق جائیں گے۔ تو یہ احمق میں شمار ہے، اس کا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں؟ اس طرح کا جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عقل سلیم نہیں دیا ہے اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہے، سمجھا کہ نہیں؟ بغیر حساب و کتاب جنت چلا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے ہمیں آپ کو نفرت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں اس سے لوگوں سے بچنی چاہیے اور اس آدمی کو بھی بچانی چاہیے۔ تو دل کی ان دنوں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، دل کی عزت و عظمت کو لوگ نہیں سمجھتے، دل کی شان و شوکت کو لوگ نہیں سمجھتے، دل کو کوئی پوزیشن نہیں دیتے۔ دل تو وہ ہے نا کہ جس کی تصویر بنا کر کے اس پہ عطر چھڑکا جائے، گلاب جل چھڑکے جائے، اس کو اچھی جگہ پہ رکھا جائے، لیکن اچھی جگہوں پہ دل کی تصویر شاید ہی آپ نے دیکھا ہوگا۔ عموماً ہمارے انڈیا کے اندر دل کی تصویر سڑکوں پہ بنائی جاتی ہے، دیکھے ہو کہ نہیں؟ دل کی تصویر کہاں جائے وہاں سے یہ بلا رہے ہیں، یہ اللہ کے بندے، ہر آدمی کا بیٹا باپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ معلوم ہے حضرت، آج کل کا بیٹا باپ کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ مولانا عباس صاحب کیا دقت ہے؟ یہ بھی کبھی کبھی سوچ لیتے ہوں گے، لیکن عالموں سے ایسی بات ہے نہیں، عالم تو اپنے باپ کا احترام کرتے ہی ہے، لیکن اکثر بیٹا اپنے باپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں بیوقوف کا بیٹا ہوں، وہ اپنے آپ کا عقلمند ہی سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا میں بیوقوف کا بیٹا ہوں۔ سمجھا کہ نہیں آپ نے؟ خیر، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ دیوان، تو ہمارے انڈیا کے اندر لوگ تصویر، دل کی تصویر کہاں بناتے ہیں؟ روڈ پہ، جبکہ وہ روڈ پہ بنانی نہیں چاہیے، روڈ پہ نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اسے بنا کر کے گودریج کی الماری میں رکھنی چاہیے، اور پھر روڈ پہ بناتے ہیں۔ اگر روڈ پہ بنا ہی دیے تو چلو اس سے گلاب کا پھول ڈال دو، اس سے چمیلی کا پھول ڈال دو، گیندا کا پھول ڈال دو، اس سے کوئی اور پھول ڈال دو، لیکن پھول عطر خوشبو ڈالنے کے بجائے اس میں تیر مار دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ نہیں آپ لوگ؟ میرے پیارے بھائی، دل تیر مارنے والی چیز نہیں ہے، دل سڑکوں پہ بنانے والی چیز نہیں ہے، دل یہاں وہاں پھینکنے والی چیز نہیں ہے۔ دل کی کیا شان ہے؟
دل کی کیا عظمت ہے، دل کا کیا رتبہ ہے، دل کا کیا مرتبہ ہے، دل ہے کیا؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو بارگاہ حضور میں پہنچ جاؤ، بارگاہ رسول میں پہنچ جاؤ۔ آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی شریک حیات کہتے ہیں بیوی کو، آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں اپنی شریک حیات ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ ماں تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتی؟ اے عائشہ سیکھ لے، تو مجھ سے کیا سیکھنا چاہتی ہے؟ اے عائشہ پڑھ لے، تو مجھ سے کیا پڑھنا چاہتی ہے؟ اے عائشہ تم مجھ سے لے لے، کیا لینا چاہتی ہے؟ ہم سب کی ماں، تمام امت محمدیہ کی ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں ہے، آقا علیہ السلام رحم کرنے والے ہیں، آقا علیہ السلام کرم کرنے والے ہیں، آقا علیہ السلام شفقت کرنے والے ہیں، آقا علیہ السلام اپنی رحمت سے نوازنے والے ہیں۔ حضور سیدتنا عائشہ کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، میں اپنے میکے جاتی ہوں اور میں اپنے باپ صدیق اکبر سے پوچھ کے آتی ہوں کہ حضور مجھ کو عطا کرنے کو تیار ہے، میں حضور سے کیا مانگ لوں؟ میں حضور سے کیا مانگ لوں؟ لیکن اپنے دل کو یاد رکھیے گا، دل ہے نا، ارے دل ہے نا، بولو ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نہ بھی کہہ دو گے تو میں کہوں گا ہے، یہ حضرات بھی کہیں گے کہ دل ہے تبھی تو زندہ ہے، لیکن ہاں اب یہاں یہ کہ دل ہے تو جس طرح آنکھ اپنے دیکھنے کا کام تو کر رہی ہے، آنکھ اپنے دیکھنے کا کام کر رہی ہے، آپ کا دل محبت کرنے کا کام کر رہا ہے، سمجھے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدتنا عائشہ کہتی حضور تھوڑی سی مہلت دے دی۔ حضور اسلام کی رحمت جوش میں تھی، حضور علیہ السلام کہے عائشہ جاؤ میکے، سیدتنا عائشہ کا مکان میکے اور حضور اسلام کا جو حجرہ انور ہے انڈین کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 2.5 کلومیٹر۔ آقا علیہ السلام کہے عائشہ تم چلی جاؤ۔ سیدتنا عائشہ اپنے میکے تشریف لے گئی اور اپنے بابا عاشق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہتی ہے بابا جان آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں ہے، آقا اسلام نوازنے والے ہیں، آقا اسلام دینے والے ہیں، آقا اسلام عطا کرنے والے ہیں، بابا جان حضور فرمائے عائشہ مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ عائشہ سیکھ لے، تو کیا سیکھنا چاہتی ہے؟ عائشہ جان لے، تو کیا جاننا چاہتی ہے؟ اے میرے باپ صدیق اکبر میں حضور سے کیا سیکھ لوں، کیا پڑھ لوں، کیا جان لوں؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اے عائشہ جا حضور کی بارگاہ میں ادب و احترام سے کھڑی ہو جائے گی، تعظیم و تکریم کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، پھر حضور سے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، مکے کی بات نہ بتائیے، میں مدینے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، مدینے کی بات نہ بتائیے، محلے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، محلے کی بات مت بتائیے، مکان میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، مکان کی بات نہ بتائیے، لیکن یا رسول اللہ مکے اور مدینے میں مکان اور محلے میں آپ کے ساتھ رہی ہوں، ان جگہوں کی بات نہ بتائیے، آپ جب معراج
میراج میں گئے تھے تو میں آپ کے ساتھ نہیں تھی، رب نے جو آپ کو میراج میں عطا کیا وہی ہمیں عطا کر دی۔ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں معراج میں آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی، رب نے آپ کو جو معراج میں عطا کیا، جو معراج میں پڑھایا، جو معراج میں دیا، جو معراج میں سکھایا، جو معراج میں رب نے عطا کیا وہی ہمیں بتا دیجیے، عطا کر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے عائشہ تیرا مانگنا تو سچ ہے، لیکن اے عائشہ معراج تو وہ مشیت الہی تھی، مرضی مولا کچھ اس طرح تھی کہ معراج کی شب جو میں وضو کیا تھا تو وہ پانی بھی بہی رہا تھا، زنجیر بھی حرکت میں تھی، بستر اقدس بھی گرم پڑا ہوا تھا، گرم تھا۔ اے عائشہ یہ معراج ایک دو دن کا نہیں تھا، ایک دو ہفتے کا نہیں تھا، ایک دو مہینے کا نہیں تھا، ایک دو سال کا نہیں تھا، بلکہ معراج تو 27 سال کا تھا۔ میں 27 سال تک معراج میں رہا، 27 سال تک میرا رب مجھے پڑھاتا رہا، میں پڑھتا رہا، میرا رب دیتا رہا، میں لیتا رہا، میرا رب عطا کرتا رہا، میں اس عطا کو لیتا رہا۔ اے عائشہ معراج میں رب نے مجھے جو کچھ دیا میرے لیے اس کا دینا تو آسان ہے، لیکن تیرے لیے لینا آسان نہیں ہے، اس لیے میں نبی ہوں تو نبوت والی قوت بھی ہم نے عطا کیا ہے، میں رسول ہوں تو رسالت والی قوت بھی عطا کیا ہے، لیکن اے عائشہ نہ تو نبی ہے نہ رسول ہے، نہ رسالت والی قوت ہے نہ نبوت ہے، طاقت ہے تیرے پاس۔ اے عائشہ تیرے لیے وہ 27 سالہ جو رب نے مجھے عطا کیا اس عطا کا لینا تیرے لیے مشکل ہے۔ سیدتنا عائشہ کچھ خاموش ہوئی، سکوت اختیار کی، لیکن عائشہ تو انہی کی بیٹی ہے نا جو افضل البشر ہیں، بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرے باپ ہی کوئی نبی بنا ہوتا تو وہ صدیق اکبر ہی نبی بنا ہوتا، لیکن رب نے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہم پہ ہی بند کر دیا۔ سیدتنا عائشہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے معراج میں آپ کو جو 27 سال عطا کیا وہ سب مجھے مت بتائیے، 27 سال تک پڑھایا وہ مجھے مت پڑھائیے، 27 سال تک جو رب نے آپ کو علم دیا وہ مجھے علم مت دیجیے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو 27 سالہ معراج میں رب نے آپ کو جو کچھ عطا کیا اس میں جو سب سے بہتر جو عطا کیا، جو سب سے محبوب عطا کیا، جو سب سے پیارا عطا کیا، جو سب سے اچھا پیغام دیا وہی پیغام مجھے دے دیجئے، میرے دل کو سکون آ جائے گی، میرے دل کو چین آ جائے گا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سال تک رب نے جو عطا کیا وہ مجھے مت دیجیے، لیکن 27 سالہ معراج میں جو رب تعالیٰ نے آپ کو سب سے بہترین پیغام، سب سے بہترین میسیج، سب سے بہترین پیغام جو عطا کیا وہی عطا کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام مسکرا دیتے کہتے عائشہ 27 سالہ معراج میں جو رب نے مجھے سب سے اچھا پیغام، سب سے اچھا فرمان جو عطا کیا اسے تم لینا چاہتی ہو، اسے تم سمجھنا چاہتی ہو، اسے تم سیکھنا چاہتی ہو؟ عائشہ کہتی یا رسول اللہ لبیک، میں اسی کو جاننا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ جاننا چاہیں گے؟ حضور کیا جواب دیا عائشہ کو سنیے گا، اسے یاد رکھیے گا، اس پہ عمل کیجئے گا، اس کو بھول جائیے گا، نہیں بولیے گا نا۔ آئیے
عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 سالہ معراج میں جو سب سے بہتر پیغام، جو سب سے اچھا فرمان ملا وہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے اے عائشہ 27 سالہ معراج میں جو رب نے مجھے جو کچھ عطا کیا، جتنے فرمان عطا کیا، جتنے پیغام عطا کیا، رب نے جو مجھے پیغام دیا ان تمام پیغاموں میں سب سے اچھا رب نے یہ مجھے پیغام دیا اے عائشہ رب کا فرمان ہے جو دنیا کے اندر کسی کا دل نہیں دکھائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اے بلوا کے امیروں، اے بلوا کے غریبوں، اے بلوا کے پڑھے لکھے لوگ، اے بلوا کے کم پڑھے لکھے لوگوں، آپ اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیجئے، اپنے دماغ کے میموری میں محفوظ کر لیجئے کہ آپ اپنے اندر سے کسی دوسرے کے دل کو دکھانے کا جو جذبہ ہے اسے ختم کیجئے، کسی کے دل کو مت دکھائیے، کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچائیے۔ اللہ اللہ اگر آپ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو جس طرح رمضان شریف کے مہینے میں مرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، ویسے ہی جو کسی کا دل نہیں دکھائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ جو دنیا میں کسی کا دل نہیں دکھائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں دل دکھانے کا بازار گرم ہے، دل دکھانے کا جو معاملہ ہے وہ شبابیت میں ہے۔ یہاں بس لوگ چاہ کیا رہے کہ میں کتنا کس کا دل دکھا دوں۔ ارے سب کے سب مسلمان ہونا، علماء موجود ہے، مفتی کلام الدین صاحب ہم سب کے لیے ایک طرح سے انمول ہیرے وہ موجود ہے۔ مومن کا دل کیا ہے پتہ ہے؟ مومن کا دل عرش الہی ہے، مومن کا دل عرش الہی۔ اس لیے مومن کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، کبھی مومن کے دل کو پاش پاس نہیں کرنی چاہیے، کبھی مومن کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنی چاہیے، کبھی مومن کے دل کو دل کی آسانی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائی آپ ایک ذہن رکھیں کہ میری زبان ہے، میں اس سے بات کرنے کا تو کام کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں جس میں دل ہے اس دل سے میں محبت کرنے کا کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر محبت کا کام کر رہے ہیں تو مرحبا سے مرحبا ہے، اگر نفرت کا کام کر رہے ہیں تو دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میکے گئی۔ میکے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے میکے، عورتیں میکے بہت اچھا سمجھتی ہیں۔ حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو میکے کی مٹی سے محبت ہوتی ہے، عورت کو میکے کی مٹی سے محبت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی شریک حیات کو یعنی اپنی بیوی کو میکے جانے کی بھی اجازت دیا کرو، لیکن جہیز کم لاتی ہے نا تو آپ لوگ کہتے کبھی جیبیں نہیں کرے گی۔ ایسا نہیں ہونی چاہیے، عورت ہے جہیز لائی یا نہیں لائی لیکن اس کو میکے جانے کی اجازت دیجیے، ورنہ نہیں میکے جانے نہیں دو گی نا، نہیں جانے دو گی، نہیں جانے دو گے تو وہ پاگل ہو جائے گی، پاگل۔ اس لیے تم اپنی بیوی کو میکے جانے کی اجازت دو۔ آئیے دل کی جو عظمت ہے، دل کی جو شان ہے، اس کو اور سمجھنے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سماعت کر حضور اسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، چہرے پہ دکھ درد رنج و الم کے تاثرات تھے، چہرہ الجھا ہوا تھا، گرد و غبار پڑے ہوئے تھے، بال وغیرہ الجھے ہوئے تھے،
ایک دم بالکل غمگین تھے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے, گم ہو گیا ہے, بھلا گیا ہے. بہت زیادہ میں تلاش کیا, میرے گھر کے لوگ تلاش کیے, لیکن یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں ملا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں. نبی اور رسول کا کام صرف ہدایت کی باتیں کرنا ہی نہیں ہے, صرف دین کی دعوت دینا ہی نہیں ہے. جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ صرف ہدایت اور دعوت کا ہی کام نہیں کرتے, بلکہ اپنی امت کی حاجت کو اور ضرورت کو بھی پوری کیا کرتے. یا رسول اللہ میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے, میں تلاش کیا, میرے خاندان کے لوگ تلاش کیے, میرے گاؤں کے لوگ تلاش کیے, میں اپنے گاؤں میں تلاش کیا, شہر میں تلاش کیا, پہاڑ میں تلاش کیا, جنگل میں تلاش کیا. یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں ملا, اب میں پریشان ہوں, اس کی ماں پریشان ہے. یا رسول اللہ کہیں کوئی چارہ گزارا نہیں دیکھا, اب کہیں کام بنتا نہیں دیکھا, تو یا رسول اللہ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور اس عقیدے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا, میرا بیٹا مل جائے گا. علماء موجود ہیں. وہ صحابی بولے یا رسول اللہ بیٹا غائب ہو گیا, تلاش کیا بیٹا نہیں مل رہا ہے. ابھی حضور علیہ السلام کچھ فرماتے کچھ کہتے, اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. فلاں جگہ پہ فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا, بگڑا ہوا کام بن گیا, مشکلیں آسان ہو گئی, پریشانی دور ہو گئی. جو وہ صحابی بولے کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پہ ہے, وہ بیٹے والے صحابی فوراً حضور کی بارگاہ سے نکل گئے. بیٹے کی محبت ہی کچھ ایسی ہوتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ سے پھر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہی نکلے, لیکن وہ بیٹے کی ملنے کی جو خبر تھی, بیٹے کی محبت میں کچھ تیز قدم سے اور کچھ جلدی میں, اور یوں کہہ لیجیے کہ دوبارہ سلام کیے بغیر وہ نکل رہے تھے. اور بارگاہ سے جب نکلے تو حضور ایک صحابی سے بولے کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. دوسرے صحابی گئے, کہیں گے آؤ ادھر, حضور السلام بلا رہے ہیں. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, لیکن اب آئے تو بالکل اطمینان سے مطمئن تھے, سکون سے آئے. پھر حضور کی بارگاہ میں سلام کی, بڑے ادب و احترام سے دو زانو نماز کی طرف بیٹھ گئے. کہے کہ یا رسول اللہ, فرمایا جائے کیا کہہ رہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے بیٹے کے ملنے کی خبر تو مل گئی ہے, اتنی جلدی بھی کیا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میں بیٹی کی محبت میں اور الفت میں اس طرح جا رہا تھا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس محلے میں تم پہنچو گے اور اس جگہ پہ پہنچو گے جہاں تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے, تو تم اپنے بیٹے کو, جب بیٹے پہ نگاہ پڑے گی, بیٹے پہ نظر پڑے گی, تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے مت بلانا, اپنے بیٹے کو بابو کہہ کے مت بلانا, اپنے بیٹے کو لال کہہ کے مت بلانا, اپنے بیٹے کو آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا کہہ کے مت بلانا. اے صحابی, جب بیٹے پہ نظر پڑے گی, بیٹے پہ نگاہ پڑے گی, تو اپنے بیٹے کو بیٹا مت کہنا, بلکہ اس کا نام لے کے بلانا.
नाम लेके बुलाना। वो सहाबी कहते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो मेरा अपना बेटा है, सगा बेटा है, उसके खून में मेरा खून है, उसके गोश्त में मेरा गोश्त है, उसकी हड्डी में मेरी हड्डी है, वो मेरा अपना बेटा है। या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को अपना बेटा क्यों न कहूँ, सगा बेटा क्यों न कहूँ, बाबू क्यों नहीं कहूँगा। हुजूर फरमाते हैं कि वहाँ पहुँच कर बेटे को बेटा मत कहना, नाम लेके बुलाना। हो सकता है कि जिन बच्चों के साथ, जिन लड़कों के साथ तुम्हारा बेटा खेल रहा है, अगर उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा होगा और यतीम बच्चे के सामने अगर तुम अपने बेटे को बेटा कह दोगे और उस यतीम बच्चे को अपना मरा हुआ बाप याद आ जाएगा और उसका दिल दुख जाएगा, तो तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी खराब हो जाएगी अगर उसका दिल दुख जाएगा। तो ऐ बलवा के सुन्नी जन्नती हुसैनी मुसलमानों, या बहरा साहब में हाजी समीरुद्दीन साहब के जैसे लोगों, याद रखिए दुनिया में कभी किसी का दिल नहीं दुखाइए। अगर आप दिल दुखाएंगे तो आपकी दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। और यहाँ दिल दुखाने का बाजार है। दिल दुखाने के लिए हर फार्मूले का इस्तेमाल, हर नुस्खे का इस्तेमाल, तमाम अक्लो फहम को लोग दिल दुखाने के लिए झोंक दिया करते हैं। मेरे प्यारे भाई, अरे आप लोग खानकाही हो और खानकाह के अंदर दिल दुखाने का दर्श नहीं दिया जाता है, बल्कि दुखे दिल को खुश करने का दर्श दिया जाता है। दिल, अब आप लोगों में कोई आदमी खड़ा हो जाए और कहेगा पीर साहब आज तक मैंने किसी को पटका नहीं, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखा है, किसी के बदन पे लाठी मारा नहीं, इसीलिए किसी का दिल नहीं दुखा है। मैं आज तक किसी पे ढेला या ईंटे का टुकड़ा जोर से मारा नहीं, इसीलिए किसी का दिल नहीं दुखा है। मेरे प्यारे भाई, सिर्फ ईंट मारने का नाम दिल दुखाना नहीं, किसी को पटक देने का नाम दिल दुखाना नहीं, किसी की हड्डी को तोड़ देने का नाम दिल दुखाना नहीं, किसी को लाठी मारने का नाम दिल दुखाना नहीं। हम सब जिस मजहब के मानने वाले, उस मजहब के अंदर ये दर्श दिया गया है, ये सबक दिया गया है कि पानी के कतरों के जरिए किसी का दिल नहीं दुखाओ। पानी के कतरों के जरिए किसी का दिल नहीं दुखाओ। ढेला तो ढेला है, पाउडर की शक्ल में जो मिट्टी का गर्दो गुबार होता है, उसके जरिए भी किसी का दिल नहीं दुखाओ। यहाँ उलमा मौजूद है मेरे प्यारे भाई, मुफ्ती साहब भी मौजूद है, उलमा किराम मौजूद है, वहाँ अब्बास मौजूद है मेरे प्यारे भाई। याद रखिए दिल किसी का दुखाइए मत। फुक़हा फरमाते हैं, यानी इस्लामी कानून है, अगर किसी का मकान रोड के किनारे है और उसका मकान छत वाला है, ढलाई वाला है, अगर उसने अपने मकान के ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी बांध रखा है और उस रस्सी पे, उस अलगनी पे उसने कपड़ा सुखाने कपड़े को फैला दिया, तो ये हुक्म है कि जिस कपड़े से पानी ना टपकता हो उसी को सुखाए, और जिस कपड़े से पानी के टपकने का खौफ हो, पानी के गिरने का खौफ हो, उसको ना सुखाए, न सूखने के रखे। अगर वो लबे रोड छत पे
کپڑا سوکھنے کے لیے رکھ دیا، ہوا چلی اور ہوا کے ذریعے اس کے کپڑے سے اگر پانی کا چند قطرہ دو چار بند کسی مسافر کے بدن پہ گر گیا اور اس کا دل دکھ گیا تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل مذہب اسلام، یہ ہے مذہب اسلام میرے۔ اسی طرح گرد و غبار سے کسی کا دل نہیں دکھائی۔ مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں ٹرین کا سفر کیے کہ نہیں کیے؟ نہیں، اکثر لوگ ٹرین کا سفر کیے ہوں۔ نیپال میں میں بھی ٹرین کا سفر کیا ہوں، جنک پور سے جے نگر گیا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ میں گئے ہیں کہ نہیں۔ سنتا ہوں اب وہ ٹرین بند بھی ہو گئی ہے، پتہ نہیں چل رہی ہے یا چل رہی ہے، بند ہے نا، جبکہ بند تو دیوبندیوں کو ہو جانی چاہیے تھا، اس ٹرین کو تو چلتے ہی رہنی چاہیے تھا میرے پیارے بھائی۔ لیکن کیا کہیے گا، قرب قیامت میں ہم لوگ ہیں، مانے قیامت کے قریب کا زمانہ ہے ہم لوگوں کا، جس کو بند ہونی چاہیے وہ نکلا ہوا ہے اور جس کو چلنی چاہیے وہ بند ہو چکا ہے۔ خیر میں پیغمبر اعظم ہوں۔ ہمارے انڈیا کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر ٹرین ہے نا، تو ٹرین میں وہ نیچے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی سیٹ ہے، اوپر چھجی ہے، کیا کہتے ہیں وہ سامان رکھنے کے لیے چھجی، برجا بھی کہتے ہیں اس کو، چھجی۔ اب اگر ٹرین میں کہ ڈبے میں آپ پہنچے، سیٹ پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے تو اوپر چھجی پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ لوگوں میں کوئی بیٹھا ہے؟ رحمت اللہ بیٹھے ہو؟ اب دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے، اب اس چھجی پہ بیٹھنے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس چھجی پہ بیٹھنا ہے تو پہلے جوتا چپل کو کھول کر نیچے رکھ دینا ہے، جوتے چپل کو لے کر چھجی پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں اپنی ٹوپی مولانا عباس کے سر پہ رکھ دیا، یہ تو برداشت کریں گے نا، ٹوپی ہے، اگر محمد حسین ہو تو وہ بھی برداشت کریں گے، مولانا عباس کے بھائی ہو وہ بھی برداشت کر لیں گے کہ چلو پیر صاحب نے اپنی ٹوپی مولانا عباس کے سر پہ رکھ دیا ہے۔ لیکن میں اپنا اگر جوتا ان کے سر پہ رکھ دوں معاذ اللہ تو خراب لگے گا کہ نہیں؟ برداشت کوئی کرے گا؟ برداشت کرنے والی چیز بھی نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ اب فقہا فرماتے ہیں اگر ٹرین کی چھجی پہ تجھے بیٹھنا ہے، جوتے چپل کو تم نیچے رکھ دو، یا اگر ننگے پاؤں تھے تو اپنے پاؤں کے گرد و غبار کو پاؤں سے نکال دو یا ہاتھ سے جھاڑ دو، وہ نہیں اگر جوتا چپل پہن کے یا گرد و غبارہ پاؤں لے کر کے اوپر چھڑپ کے بیٹھ گئے اور تمہارے جوتے چپل سے یا پاؤں سے گرد و غبار مائنر گندگی اگر نیچے بیٹھے والے کے بدن پہ پڑ گیا، چہرے پہ پڑ گیا اور اس کا دل دکھ گیا تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ آج تو آپ اپنی پوری طاقت جھونک دیتے ہو، کس طرح میں کسی کو بے عزت کر دوں، کس طرح میں کسی کو ذلیل و رسوا کر دوں، کس طرح میں کسی کو نیچا دکھوا دوں، کس طرح میں کسی کو حقیر ثابت کر دوں، کس طرح میں کسی کو چغل خور ثابت کر دوں، کس طرح میں کسی کی عزت کو علیل علام کر دوں اور اسے ایک اس کی شان ہے اسے میں مٹی میں ملا دوں۔ میرے پیارے بھائی، اس کا نام مذہب اسلام نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں میں بیڑی کون پیتا ہے؟ بیڑی کون پیتا ہے؟ سب عبداللطیف صاحب کو دیکھ رہے ہیں، کیا ٹھکانا عبداللطیف صاحب چھوڑ دیے ہو؟ بیڑی نہیں پیتے ہیں؟ جی حضرت بولیے نا، پی رہے ہوں گے وہ بھی نہیں بولیں۔ ارے مسلم صاحب کو پکڑ کے لے آؤ، مسلم صاحب کو پکڑ کے لے آؤ، وہ تو بیڑی پیتے ہی۔ سگریٹ کا زمانہ آ گیا، اوہ پیتے ہیں آپ؟ اب آؤ، پانی کے قطروں سے دل دکھانے کی اجازت نہیں، مٹی کے گرد و غبار سے مذہب اسلام میں دل دکھانے کی اجازت نہیں، آگ
شعلہ دھدھارا تو اپنی جگہ ہے، دھوئیں کے ذریعے کسی کے دل کو دکھانے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور میں ہم میں اور آپ میں کا کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے، وہ سگریٹ پی رہا تھا، سگریٹ ٹان رہا تھا، آتا ہے کہ سگریٹ پینا جائز ہے، پی سکتے ہو، لیکن اس کا دھواں حساب سے چھوڑنا، دائیں چھوڑ دو، اس میں کراہیت ہے، اس دائیں میں نیکی لکھنے والے فرشتے، بائیں چھوڑ۔ خلاصہ یوں ہے کہ دھواں آپ آگے بھی چھوڑ سکتے، پورا پچھم اتر دکن بھی، اوپر نیچے بھی چھوڑ دو، لیکن اگر تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہے تو اس کے چہرے کے سامنے دھواں مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ کے منہ سے نکلنے والا دھواں اگر کسی کے چہرے سے، کسی کے فیس سے، کسی کی صورت سے ٹکرا گیا اور اگر اس کا دل دکھ گیا تو آپ کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ اللہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر کسی کا دل نہیں دکھائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بتاؤ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی ماں کا تو دل نہیں دکھایا ہے، کبھی اپنے بھائی کا تو دل نہیں دکھایا ہے، کبھی اپنے باپ کا تو دل نہیں دکھایا ہے میرے پیارے بھائی، کبھی اپنے پڑوس کا تو دل نہیں دکھایا ہے آپ نے، کبھی آپ نے اپنے گاؤں کے امام کو تو دل نہیں دکھایا ہے، کبھی امام نے اپنے مقتدی کا تو دل نہیں دکھایا ہے۔ اگر دل دکھائے ہیں تو یاد رکھیے جن جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لیجیے، اور دل دکھانا گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے، آپ اس سے توبہ کر لیجیے اور آئندہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہونے جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج دو جگہ پہ بہت جم کے دل دکھائی جاتی۔ نمبر ایک، سب سے زیادہ جو دل دکھایا جاتا ہے وہ ہے جہیز مانگنے کا معاملہ۔ مثال کے طور پر یہ صغیر صاحب کے لڑکے حافظ صاحب ہیں، سر محمد انصار صغیر صاحب لڑکے ہیں نا، وہ ہے، چلے کوئی بات نہیں، چلے گا، سمجھے نہیں میرے پیارے بھائی؟ یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ان کی ٹوپی چورا لوں، ان کے جیب سے پیسہ نکال لوں، ان کا سوٹ میں لے لوں، تو صرف انہی کا نہ دل دکھے گا، صرف ان کا دل دکھے گا۔ چلو غصے میں آ کر کے دو تماچا مار دوں، صرف ان کا دل دکھے گا، ایک کا دل دکھے گا۔ لیکن جو لوگ اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ، اپنے بھائی کی شادی کے موقع پہ، اپنے بھتیجے کی شادی کے موقع پہ، ناتی پوتے کی شادی کے موقع پہ، اپنے سالے کی شادی کے موقع پہ جہیز کا مطالبہ کرتے، جہیز مانگا کرتے، یہ جہیز مانگنے والا صرف ایک کا دل نہیں دکھاتا ہے بلکہ پورے خاندان والے کا دل دکھاتا ہے، لڑکی کا بھی دل دکھاتا ہے، لڑکی کے باپ کا بھی دل دکھاتا ہے، اس کے بھائی کا بھی دل دکھاتا ہے، اس لڑکی کا بھی دل دکھاتا ہے، اس کے پورے خاندان والے کا دل دکھاتا ہے۔ لہذا یہ دل دکھانے والا یعنی جہیز مانگنے والا بھی جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس طرح جہیز مانگنے کا سلسلہ عام ہو چکا ہے، اور ہماری قوم اس طرح جہیز بے باکی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ،
بے شرمی کے ساتھ اپنے دل کی زمین کو مردہ کر کے اس طرح مانگتی ہے میرے پیارے بھائی کہ پہلے تو ایک دو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے مطالبہ کرتے تھے، آج تو درجنوں اور سینکڑوں کے مجمع میں جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کل کی بات ہے، کل میں جو آ رہا تھا بیل باغ سے یہاں، کل کی بات ہے میرے پیارے بھائی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں تو اپنے بیٹے کی شادی میں فلاں سے 4 چکا مانگا تھا۔ کل کی بات، اب وہ کس طرح بے حیا ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے باک ہے۔ وہ مرید ہونا الگ بات ہے، نذرانہ اور شکرانہ اور ہاتھ چوم لینا الگ بات ہے۔ یاد رکھو یہی ساری چیزیں تجھے جنت میں لے جائیں گی، یہ نذرانہ شکرانہ ہاتھ پاؤں چومنا ہی تجھے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرو گے جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد مرید ہونا ہے، پہلے فرائض ادا کر لو تب پیروں کا فیض لوگے میرے پیارے بھائی۔ اس لیے ساری بات کہہ دیتا ہوں تاکہ میرے مرید یہ نہ سوچے کہ بس نذرانہ ہی دینے پہ جنت مل جائے گی، سمجھا کہ نہیں؟ اپنا معاملہ صاف رکھنا۔